نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اور میرے کرم فرما حضرت سید ذیشان حیدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل عموم اور روایت سے ہٹ کر بچوں کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں یہ سجائی گئی ہے۔ عزیزم محمد حسین عطاری اور محمد عامر حسین جو فرزند ہیں مکرمی مہر حاجی اللہ بخش صاحب متیانہ کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی خوشیاں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، ان کے چہرے دکھائے۔ رب کائنات اپنے کرم سے ان بچوں کے لیے زندگی کا یہ نیا سفر بہت خوشگوار بنائے، اور ان کے لیے اس دیواجی زندگی کی بھرپور مسرتوں اور راحتوں کے دروازے کشادہ فرمائے، اور ان کی دلہنوں کے قدم ان کے گھر میں مبارک فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی مزید خوشیاں اور بہاریں ان کے بزرگوں اور ان کے اہل خانہ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت بھی عجیب ہیں، ان کو نہ خوشی منانے کا سلیقہ نہ غم منانے کا طریقہ، اگر شادی ہو تو بھی میلاد منا لیتے ہیں، کوئی غم کی کیفیت ہو تو بھی میلاد منا لیتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اس کا تو سیدھا سادہ جواب ہے، یہ تو ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر خوشی کے موقع پہ میلاد منایا جائے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور غم کے موقع پہ منایا جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے عالم ارواح میں ہم سب کو جمع فرمایا، جو حاکم ہیں ان کو بھی، جو محکوم ہیں ان کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی،
نیکوکاروں کو بھی گنہگاروں کو بھی، اور پھر کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، بلا کا نعرہ لگایا، بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر تمام باقی بنی نوع انسان نے آقا کریم کی تقلید میں اس کی ربوبیت کا، الوہیت کا اعتراف کیا۔ اب جب انسان عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے، عالم امر سے عالم خلق میں آتا ہے، تو اب اس عالم کی کچھ مجبوریاں ہیں، یہاں کچھ پابندیاں ہیں، اس کی آنکھوں پر حجاب ہیں، اس کے مشاہدے پر کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اب اس کے لاشعور میں ایک گونج تو ہے، کسی کو رب مانا تھا، کسی کی الوہیت کا اعتراف کیا تھا، لیکن یہاں کی پابندیوں اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس تک اس کی نگاہ کی رسائی نہیں ہوتی، دیکھ نہیں پاتا۔ اب کسک ہے، ذہن میں خلش ہے، اور اس کو پانے کی جستجو ہے۔ اب اس کی کھوج میں نکلتا ہے، صحراؤں سے گزرتا ہے، صحراؤں کی وسعت کو دیکھ کر مروب ہوتا ہے، اور حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوتا ہے، اور اس کے ذہن سے یہ وہم گزرتا ہے کہ کہیں یہ تو خدا نہیں۔ اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے بلند و بالا پہاڑوں پر، وہ سوچتا ہے کہ وہ تو ٹیلے تھے پست، یہ پہاڑ ہیں بلند، وہ ریت اور مٹی تھی، یہ پتھر ہیں، اور پتھر طاقت کا مظہر ہے، اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے، اور پہاڑوں میں ایک کر و فر ہے، تم تراق ہے، آن بان ہے، تو پھر یہی معبود ہونے کے لائق ہیں۔ وہ پہاڑوں کے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا تجربہ اور مشاہدہ اس کو بتاتا ہے کہ آگ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، آگ کی طاقت زیادہ ہے، آگ کے سامنے پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر آگ اس قابل ہے، اس کی پوجا کی جائے، اس کی پرستش ہو۔ وہ آگ کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور جب سمندروں سے گزرتا ہے تو سوچتا ہے یہ اتنا پانی، یہ بے حد و بے حساب پانی، یہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی، آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ سوچتا ہے کہ پھر پانی کی طاقت آگ سے بڑھ کر ہے، اس کی پوجا ہونی چاہیے، اس کی پرستش ہونی چاہیے۔ وہ اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ چاند جب 14ویں کا چڑھتا ہے تو سمندر کے سینے میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، سمندر بھی مد و جزر اور جوار بھاٹے کے مراحل سے گزرتا ہے، سمندر کی موجیں بھی مضطرب ہو کر، بے چین ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ چاند اتنی دور سے سمندر پر غالب ہو جاتا ہے، حاوی آ جاتا ہے، تو پھر چاند کی طاقت کے کیا کہنے، پھر یہ اس قابل ہے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ وہ وہاں پہ ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ پھر جب سورج نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے چاند تو پھیکا پڑ گیا ہے، بے وقت ہو گیا ہے، بے حیثیت ہو گیا ہے۔ تو سورج کی خیرگی، سورج کی چمک دمک، سورج کی آب و تاب، اس کے سامنے تو چاند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، سورج اس قابل ہے، اس کو خدا مانا جائے۔ وہ اس سے بندگی کا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے کہ میں نے آج تک جس کو سجدے کیے ہیں وہ سب اس کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پتھروں کو سجدے کیے تھے، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کی پرستش کی تھی، پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کو خدا مانا تھا، چاند اس کے اشارے پہ دو لخت ہو جاتا ہے۔
میں نے سورج کی عبادت کی تھی اور سورج اس کے بلاوے پہ الٹے پاؤں چلا آتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ پھر یہی خدا ہوگا, یہی معبود ہوگا, یہی مسجود ہوگا, یہی پوجا کے لائق. لیکن یارو جب اس کو سجدہ کرنے کا تصور سر میں سما کے اور اس کی عبادت کا خیال وہ دل میں بسا کے جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے. جس کی عبادت کا خیال لے کے آیا تھا وہ تو خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے. یارو پھر اس پر یقین و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جس ہستی کو یہ خدا مانتا ہے اس کے سوا خدا اور کوئی نہیں ہو سکتا. حضرات مکرم, تاریخ شاہد ہے, ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے, بعد میں خدا کو مانا ہے. اور یاد رکھیے, جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی سادہ اور آسان مثال سے بات سمجھا دیا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر چاند کی چائے کی پیالی رکھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پھیکی ہے کہ میٹھی ہے تو کیا اسے گھورتے رہیں, نظریں جمائے رہیں, دیکھتے رہیں تو کیا پتہ چل جائے گا؟ کیا اس کی مہک, کیا اس کی خوشبو کیا بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی؟ کیا اس کے اندر آپ انگلی گھولیں تو اس کی مٹھاس کی خبر مل جائے گی؟ کیا اس گرما گرم چائے کو کسی طرح کان میں ٹپکانے کی کوشش کریں تو کیا معلوم ہو جائے گا؟ کیا اس پر آپ کوئی ریاضی کا فارمولا اپلائیں یا اپنی عقل و دانش کے تیر آزمائیں تو کیا آپ کی فہم و فراست, کیا عقل و دانش, کیا ریاضی اور حساب کے کوئی کلیہ, کوئی فارمولا کیا آپ کی رہنمائی کر دے گا؟ نہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے, اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے, زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے. جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی. یارو, جنہوں نے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا اپنی آنکھوں سے, اپنے حواس و اعصاب سے, جنہوں نے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا اپنی عقل سے, انسان اشرف المخلوقات, مخدوم کائنات, کبھی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے, کبھی جانوروں کو سجدے کر رہا ہے, کبھی درختوں اور کبھی پہاڑوں اور کبھی مظاہر کائنات کی عبادت میں مشغول ہے. یارو, اس انسان کو اگر رب کا پتہ ملا ہے تو دامن رسالت سے ملا ہے. جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو اس وقت تک تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی. حضرات مکرم, آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فگن ہوئے کس ماحول میں؟ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے, جہاں انسان کو اپنے شرف, اپنی فضیلت, اپنی عظمت کا کوئی احساس نہیں ہے. اچھا, جن لوگوں کو ذرا عرب لوگوں سے واسطہ ہو, کبھی حج و عمرے کے موقع پر یا ویسے کوئی ملازمت کے لیے, جاب کے لیے یا ویسے بزنس کے لیے وہاں گیا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے. اچھا, آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے, روشن خیالی ہو گئی ہے, لوگ دلیل سمجھنے لگے ہیں, ماننے لگے ہیں, اور پھر بات منوانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن عقیدہ بدلنا تو آسان بات نہیں ہے. لیکن آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجئے, اس وقت عرب لوگوں کی ہٹ دھرمی, ان کی ضد, ان کی انانیت, ان کی مستقل مزاجی, اپنی بات پر اڑ جانے اور ڈٹ جانے کی خصوصیت, اس کو ذرا محو نظر رکھیے اور پھر سوچئے کہ ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ وہ جو بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کچھ نہیں, اور وہ ہے وحدہ لا شریک جس نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے, یہ ایک اور بات ہے, ایک نازک بات ہے, سمجھنی چاہیے کہ دیکھیے, اس وقت جو لوگ بھی وہ پوجا کرتے ہیں اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. ایسا ہے, بت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں دیکھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں. یارو, کبھی آپ نے غور کیا کہ کیسا ممکن ہوا ہوگا, میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں, اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. یہ منوانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوگی. حضرات مکرم, میں سوچنے لگا میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا. میں نے سوچا یوں ہوا ہوگا,
میرے آقا کریم نے گویا یوں فرمایا ہوگا، اے لوگوں میں تمہارا خدا تو نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا فرستادہ نبی ہوں، اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں میں تو تمہارا خالق و مالک ہونے کا دعوے دار نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر بھی نہیں تھی، اور پھر اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن کی کوئی مجبوری بھی دامن گیر نہیں تھی، وہ جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق۔ تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے اس نے ہم سب کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو بہت اچھا ہوتا، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، نہ فساد ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے، نہ گریبانوں پہ ہاتھ ہوتے، نہ تخریب کاری ہوتی، نہ دہشت گردی ہوتی، نہ فساد ہوتا، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، اور جناب اس وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، کتنے سکون سے گزر جاتی۔ تو آخر رب کائنات نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ ممکن ہے یہ بات ذرا عجیب لگ رہی ہو، لیکن ذرا آپ سوچ لیجئے۔ دیکھیے اپنا حال تو ہم سب جانتے ہیں نا، آپ بھی جانتے ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی، ذرا سوچئے کہ اس کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی اور کوئی ایسا حکم آتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا، جس میں ہمیں کوئی نقصان محسوس ہوتا یا ہماری خواہشات کے برعکس ہوتا، تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسے احکام ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سب اسی طرح مان لیتے؟ چلیے ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہیں اور شراب کے حرام ہونے کے حوالے سے آیہ کریمہ نازل ہوئی، تو یارو یہ منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ شراب جن کی گھٹی میں پڑی تھی، اور وہ جناب شراب پیش کرنا یہ ان کی مہمان نوازی کے آداب کا بنیادی حصہ تھی، وہاں پر شراب نالیوں میں بہہ رہی ہے۔ یہ ان کے لیے حکم آیا، انہوں نے اس طرح تعمیل کی۔ میں پوچھتا ہوں آج اگر وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جن کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے لیکن پھر بھی شراب کی بھٹیاں وہ چلا رہے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی ایسا حکم آتا کتنا مانتے ہو؟ ہمارے سوچنے کی بات ہے نا یارو، غور کرنے کی بات ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس احکام پہنچتے ہیں انبیاء کے ذریعے، تو ہم کہیں نافرمانی کر بیٹھے، حکم دولی کر بیٹھے، اپنے نفع نقصان کا چکر چلا کے رب کے احکام سے انحراف کر بیٹھے، تو چلیے ہمارے لیے توبہ کا معافی کا دروازہ کھل جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹ وحی آتی اور ہم پھر نافرمانی کرتے، کیا پھر معافی کی کوئی صورت بنتی؟ یہ تو اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں ڈائریکٹ احکام نہیں دیے، ورنہ ہم سب سزا بھگت رہے ہوتے۔ اور اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے، کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے، مل جل کر رہنا یہ انسان کی مجبوری ہے، کیونکہ ہماری ضرورت کے گھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ہوگا جو زمین سے خوراک اگائے گا، کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا، کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی ہوگا جو جوتا بنائے گا، کوئی ہوگا جو برتن تیار کرے گا، کوئی ہوگا جو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ مل جل کر رہنا ہماری مجبوری ہے۔ ہم تقسیم کار کر لیتے ہیں نا، ہماری ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ سوچئے آپ کے علاقے میں اگر صرف ایک حجام نہ ہو، نائی نہ ہو، کسی کو منہ دکھانے کے نہ رہیں ہم، تو ہم جب مل جل کے رہیں گے تو کہیں کوئی فساد بھی ہوگا، ہنگامہ بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔
جب ایسی صورت ہوگی تو اس کو نپٹانے کے لیے، معاملات کو طے کرنے کے لیے قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ اب قانون اور ضابطہ بنایا جائے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے، اور عدالت فیصلے کرے گی تو اس کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے، نافذ العمل بنانے کے لیے کوئی قوت نافذہ چاہیے، حکومت بھی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو آپ کوئی ملک گیر قانون بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ ہر ایک کہتا کہ جی مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل تھی کہ نہیں جی یہ وحی نہیں آئی، یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اگر ہر ایک کے پاس ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو معاشرے کی تشکیل ممکن نہ ہوتی، اس کے لیے ایک متفقہ قانون بنانا ممکن نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ وحی نہیں دی، بلکہ انبیاء کے ذریعے ہماری ہدایت فرمائی۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب میرے آقا کریم وہ بہترین نمونہ لے کے آئے، اسوہ حسنہ لے کے آئے، وہ سیرت مبارکہ کا وہ انداز جو ہماری فلاح و نجات کے لیے بہت کارگر ہے۔ اب چونکہ یہ محفل شادی کی مناسبت سے سجائی گئی ہے تو میں عرض کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اچھائی اور برائی کے پیمانے ہوتے ہیں نا، دو پیمانے ہیں۔ ایک ہے مذہب، میں اگر مسلمان ہوں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں، حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر درود و سلام پڑھتا ہوں، درود شریف کی تسمیہ پڑھتا ہوں، اگر میں اسلام کے اصولوں پر کاربند رہتا ہوں، تو آپ مجھے اچھا کہیں گے، آپ مسلمان ہیں اس لیے اچھا کہیں گے۔ لیکن کیا کوئی ہندو بھی مجھے اچھا کہے گا؟ وہ تو نہیں کہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے، روزانہ صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، تو اس کو ہندو تو اچھا کہیں گے، لیکن کیا ہم مسلمان بھی اس کو اچھا کہیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح ایک کرسچن ہے، اگر وہ ہر اتوار کو کلیسا میں اپنے گرجے میں جاتا ہے اور اپنے پریسٹ کا سیریمن سنتا ہے اور اپنے گولڈن پرنسپلز آف کرسچینٹی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کرسچنز تو اچھا کہیں گے، باقی لوگ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ تو یہ اچھائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ لیکن ایک پیمانہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، وہ مانے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ مانے گا کہ بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے۔ کسی بھی عقیدے کا پیروکار ہو، وہ مانے گا کہ رحم دلی اچھی چیز ہے اور سنگ دلی بری چیز ہے۔ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ مانے گا کہ سخاوت اچھی چیز ہے اور کنجوسی بری چیز ہے۔ یارو یہ اچھائی اور برائی کے وہ پیمانے ہیں جن کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے، انسانیت پر ہے۔ تو اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں، ایک مذہب اور ایک انسانیت۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ شادی جو ہے، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو نوع انسانی کی نسل کے ساتھ یہ زمانہ قبل از تاریخ تک اس کی تاریخ جاتی ہے۔ جب ہماری جو ہم تاریخ جانتے ہیں اس کے آپ آخری سرے پر پہنچ جائیں، وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد و زن کا رشتہ یہ کسی ایک بندھن میں بندھا ہوا، یہ انسانیت کے تقاضوں کی میں ایک تقاضا سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر شادی کا تصور کسی نہ کسی انداز سے موجود ہے۔ تو حضرات مکرم، شادی کرنا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں، انسان ہونے کی دلیل ہے۔ یہ انسانیت کا پیمانہ ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر مذہب میں اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کی رسوم و رواج مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے قواعد اور اس کی شرائط مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال شادی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسانیت سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کہتا چلوں، دیکھیے ہمارا دین اور ہمارا مذہب اس کی ایک خصوصیت ہے۔ بے شک ہمیں ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں حلال حرام کے بارے میں بتایا، جائز ناجائز کے بارے میں بتایا، عبادات کے بارے میں بتایا، روزے نماز کے بارے میں بتایا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی
ہمیں یہ بھی بتایا نا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ چغل خوری بھی گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ وعدہ توڑنا یہ بھی گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ اگر کوئی شخص تم سے قرض لے تو اس کی واپسی پر سختی سے تقاضا نہ کرو، ذرا نرمی برتو، تاکہ اگر اس کو مشکل ہو تو زیادہ مشکل میں نہ پڑے، آسانی سے قرض ادا کر سکے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ صفائی اور پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ خوش اخلاقی یہ بہت اچھی چیز ہے، بد اخلاقی یہ گناہ ہے۔ حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کریں تو یہ ٹھیک ہے کہ جب ان چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا تو ان پر ایک مذہب کا رنگ تو ضرور چڑھ گیا، لیکن بنیادی طور پر ان کا تعلق مذہب سے نہیں تھا، انسانیت سے تھا۔ لیکن باقی مذاہب کے اندر ان پر اس طرح زور نہیں دیا گیا جس طرح اسلام نے زور دیا ہے۔ بھئی غیبت کے بارے میں جب ہمیں بتایا کہ غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اس انداز سے اس کی مذمت کی گئی، تو حضرات مکرم میں اب جو جملہ بول رہا ہوں اگر آپ اس کو صحیح طور پر اپنا سکیں اور سمجھ سکیں تو یہ آج کے ماحول کے اندر اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اٹھائیے نا، بھئی آپ کی سیرت کے اندر کیا ہم صرف روزہ نماز دیکھتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ کی سیرت طیبہ کے اندر جو بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ آپ کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں۔ آپ کی سیرت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر ایک سے عاجزی اور انکسار سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ اپنے نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں۔ بے شک یہ آقا کریم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ وہ ہستی جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ اشارے سے کیا اپنی نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ بیٹھے ہوئے نالین پاک کی خود مرمت کر رہے ہیں۔ کوئی وجہ ہوگی نا، اس میں کوئی حکمت کا پہلو ہوگا، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوگا، لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے۔ یہاں پر میں شاید موقع محل کے مطابق زیادہ برمحل بات نہ ہو، لیکن سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت ہیں نا، ہم اہل سنت ہیں، ہم بزرگوں کی عظمت اور شان کے قائل ہیں، ہم اولیاء کی کرامتیں بھی مانتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان کا مقام زیادہ ہے یا ولیوں کا مقام زیادہ ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کا مقام ظاہر ہے وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے وہ بات یاد آئی، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے اس 23 سالہ دور نبوت میں جب میرے آقا کریم روئے زمین پر جلوہ فکن تھے اور چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس 23 سالہ دور نبوت میں جس نے ایمان اور محبت کے ساتھ ایک نظر میرے آقا کریم کا دیدار کیا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خدا کی راہ میں خرچ کرے تو وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ شان ہے تو کیا خیال ہے، ہم بھی صحابی بن سکتے ہیں کیا؟ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے صحابی بن جائیں گے؟ ساری عمر روزے رکھتے رہیں، بس جو مکروہ ایام ہیں وہ ان میں چھوڑ دیں، کیا صحابی بن جائیں گے؟ کیا ہم اپنی زمین جائیداد گھر بار سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیں، کیا صحابی بن جائیں گے؟ کیا ہم اپنے بچوں کا سر خدا کی راہ میں کٹا دیں، کیا صحابی بن جائیں گے؟
پتہ چلا کہ صحابی روزے سے نہیں بنتا، نماز سے نہیں بنتا، حج سے نہیں بنتا، زکوٰۃ سے نہیں بنتا، صدقے سے نہیں بنتا، جہاد سے نہیں بنتا. یارو صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا، آقا کریم کی زیارت سے بنتا ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ خطاب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کاظمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ایک عالم دین ایسے تشریف لا رہے ہیں کہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ شریعت اور عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، لیکن آپ نے ایسی بات کی جو نہ عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے. ابا جی قبلہ نے پوچھا وہ کیا بات کر دی میں نے؟ کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اب آپ خود بتائیے کہ شریعت اور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو جیسی عبادت کرے اس کو ویسا صلہ ملنا چاہیے. تو یہ بات نہ عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے. ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے ایک سوال کرو کہ مولا تو نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے؟ حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، ہم اولیاء کی عظمت کو شان کو مانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں. میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہم تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دلیل دیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر رب کائنات نے آپ کو فرزند ارجمند عطا فرمایا، آپ نے سوچا کہ یار آج کل کمزور آدمی کے جینے کا زمانہ نہیں ہے، آپ بچے کو لے کے پہنچے کسی ہیلتھ کلب میں یا کسی اکھاڑے میں جس کے پہلوان کی یا جس کے ٹرینر کی زیادہ اچھی شہرت تھی، آپ لے کے پہنچے، کہا کہ جی میرا بچہ ہے یہ آپ کے سپرد ہے، اس کی ذرا اچھی طرح ٹریننگ کیجئے، اس کو بڑا اچھا باڈی بلڈر بنا دیجئے، ویٹ لفٹر بنا دیجئے، اس کو زبردست ریسلر بنا دیجئے، پہلوان بنا دیجئے. اب آپ نے ان کی جو فیس وغیرہ ہے، جو بھی ان کی کنڈیشنز تھی وہ سب پوری کر دیں. اب وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ وہ ٹریننگ ہوتی رہی، اس کو جو خاص خوراک ہے، طاقتور غذائیں، وہ جناب چاہے بادام وغیرہ گھول کے پلائے جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوتا رہا، اور ورزشیں بھی ہوتی رہیں، داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے رہے. ماشاءاللہ جوان ہوا تو بڑا قدآور قوی ہیکل شاندار جوان ہے، باڈی بلڈر ویٹ لفٹر ہے، اور جو دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کوئی انسان اتنا وزن بھی اٹھا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا بچہ وہ اس کی مخصوص ٹریننگ ہوئی، جسمانی غذائیں، جسمانی ورزش اور وہ پہلوان کی رہنمائی، تو اس کی روشنی میں وہ ایسا زبردست پہلوان بن گیا کہ ایک عام آدمی اس کی طاقت کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے. تو انسان صرف جسم کا نام تو نہیں ہے، جسم و روح کے ملاپ سے انسان بنتا ہے نا. تو جو انسان اپنے جسم کو جسمانی خوراک اور جسمانی ورزشوں سے کسی اچھے پہلوان کی نگرانی میں غیر معمولی طاقتور بنا سکتا ہے، کیا وہی انسان اپنی روح کو روحانی غذاؤں اور روحانی ورزشوں سے کسی روحانی پہلوان کی نگرانی میں کیا زیادہ طاقتور نہیں بنا سکتا ہوگا؟ ظاہر ہے اسی کو کرامت کہتے ہیں نا. حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا ہم کرامتوں کے قائل ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، وہ ذرا کتابیں کھنگالیں، احادیث اٹھائیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، اور ذرا صحابہ کرام جن کی تعداد لاکھوں میں ہے ذرا جمع کر کے بتائیں کہ ان کی کتنی کرامتیں ہمارے سامنے ہیں. ہر صحابی کا مرتبہ ولیوں سے نہ جانے کتنے ہزار گنا بلند ہے، ہم گن بھی نہیں سکتے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. لیکن ایک ولی کا ذکر کریں تو کرامتوں کے انبار لگا دیں، لیکن تمام صحابہ کرام کا ذکر کریں تو کرامتیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر ختم ہو جائیں. یا ساریت الجبل یا دریائے نیل کے نام خط، اس قسم کی چند کرامتیں ہیں نا. تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے ان کی کرامتیں تو ہمارے سامنے ہیں نہیں، اور اب یہ جو ولی ہیں ان کی کرامتوں کے انبار لگے ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ اور اگر ایک سوال اور ملا دوں اس میں تو شاید ہمارے لیے بات اور آسان ہو جائے. دیکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، وہاں پر آپ کے ساتھ جو کافروں نے کیا وہ آپ جانتے ہیں، جو ان پر پتھراؤ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی، یہ سب جانتے ہیں نا آپ. پھر وہ فرشتہ آیا پہاڑوں کا، عرض کرتا ہے آقا اگر اجازت ہو
تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، میں سوچ رہا تھا، آپ بھی غور کیجئے، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے فرشتے کو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، تو آپ سوچئے کہ دشمنوں کو پیسنے کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت میں آنا پڑتا ہے یا نہیں؟ کھڑے کھڑے تو نہیں پیس سکتے تھے نا، ان کو حرکت کرنی پڑتی۔ اگر آقا کریم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو ذرا سوچئے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کوئی ہوتا جو آقا کریم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا؟ کوئی ہوتا جو آقا کریم کا حریف اور مد مقابل بن کے سامنے کھڑا ہوتا؟ دیکھتے دیکھتے اسلام کتنی تیزی سے پھیلتا۔ جو بھی ہوتا سرکار کے نام کا کلمہ پڑھتا، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرتا، اسلام قبول کرتا۔ اتنی تیزی سے اسلام اگر اتنی ایک بات سے پھیل سکتا تھا تو آقا کریم نے کیوں اجازت نہیں دی؟ اجازت دے دیتے تو کتنا اچھا ہو جاتا، لیکن نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح اسلام پھیلتا تو کلمہ پڑھنے والے اسلام کی سچائی کو قبول نہ کرتے، وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھتے، اور جیسے ہی خوف اور دہشت کی وجہ ختم ہوتی، جیسے ہی میرے آقا کریم دنیا سے پردہ فرماتے، چونکہ انہوں نے دل سے تو قبول نہیں کیا ہے، انہوں نے کے ذہن تو نہیں مانے ہیں، اور وہ انہوں نے اسلام کی صداقت کو اس طرح نہیں پرکھا ہے، تو جیسے ہی سرکار دنیا سے پردہ فرماتے ویسے ہی وہ فوراً وہ لوگ واپس پلٹ جاتے، اور دیکھتے دیکھتے اسلام کی ناؤ وہاں پہ ڈوب جاتی۔ لیکن آقا کریم نے دکھ سہے، تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ صحابہ کرام، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کرامتیں دکھا سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ آپ نے کتابوں میں پڑھا۔ وہ جو کافر تھے، ان کے غلاموں نے جب کلمہ پڑھا تو ان کے لیے کتنی بڑی ندامت تھی۔ غلام کافروں کے ہیں، کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں۔ غلام کافروں کے ہیں اور کافروں کے خداؤں کو سجدہ کرنے کے روادار نہیں، تو انہوں نے اپنے غلاموں پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے، یہاں تک ہوا کہ اپنے غلاموں کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا۔ ایک انگارہ چھو جائے ہماری انگلی کو، جان نکل جاتی ہے۔ ان کا سوچئے جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے اور سینے پر بوجھ رکھ دیا گیا ہے، ہل نہ سکے، اٹھ نہ سکے، چربی پگھل پگھل کر بہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک مثال ایسی نہیں جس نے اس ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوں، ہتھیار ڈالے ہوں، ہار مانی ہو، بلکہ ان کی زبان سے اس حال میں بھی کلمہ توحید و رسالت ہی نکلتا تھا۔ حضرات مکرم، صحابہ کرام نے آقا کریم کے سامنے گزارش بھی کی کہ سرکار ہم تو سچے خدا کو ماننے والے ہیں نا، سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سچے مذہب کے پیروکار ہیں، پھر ہم پر ہی ظلم و ستم۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، تم تو میرے صحابی ہو، ورنہ اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم بھی ہوا ہے، اللہ کے نبیوں پر، کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا گیا ہے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، انہوں نے کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، ہار نہیں مانی، وہ مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے بڑی جلدی ہار مان لی۔ میرے آقا کریم کے اس فرمان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام اپنی جگہ عزم اور استقلال کا پہاڑ بن گئے۔ یارو، اگر اس وقت یہ صحابہ کرام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ معجزے نبوت کی دلیل کے طور پر دکھائے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں دکھائے۔ نبوت کی تصدیق کے لیے معجزے دکھائے، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے معجزے نہیں دکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم بھی دکھ سہ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے گویا سبق قائم کر رہے ہیں، ان کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ اے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دور کے اندر تم اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے قربانیاں دینے کی بجائے، راہ عمل پر چلنے کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، کوئی کرامت دکھائے گا، کوئی معجزہ ظہور پذیر ہوگا، اور پھر ہمیں عروج ملے گا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، پوسٹیں آتی ہیں، جی امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر اسلام کو غلبہ مل جائے گا، پھر کافر جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔
یارو میرے آقا کریم اور صحابہ کرام نے جو راستہ دکھایا ہے وہ اس لیے نہیں دکھایا، انہوں نے تکلیفیں اس لیے نہیں سہی، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے راہ عمل کو کھولا ہے۔ حضرات مکرم، یہ آج کل ہمارے درمیان بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اہل سنت وہ سب کے نشانے پہ ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اہل سنت کے اندر عظمت اہل بیت اور خاتون جنت کی شان اور عظمت ثابت کرنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ صحابہ کرام کی شان اور عظمت ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ یارو ہم یہ سب کچھ بیان کرتے تھے صرف ذوق کی خاطر، اپنے ایمان کی تسکین کی خاطر، دلیلیں نہیں چاہیے ہوتی تھیں۔ لیکن آج کل اس طرح سازشوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں کہ ہم اہل سنت بھی اس حوالے سے تفریق اور تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں حتی الامکان لوگوں کو بتاتا ہوں اور یہ سمجھاتا ہوں کہ ہمیں تقسیم کر کے اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا مرحلہ پیدا کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ضرور اپنی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ معاف کیجئے، میں نے تو سوچا تھا کہ 20-25 منٹ، کیونکہ محفل ہے ماشاءاللہ، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پر ایک نغمگی کی کیفیت ہوگی، سوز ہو، ساز ہو، گلا ہو، آواز ہو، ایک ترنم ریزی ہو، تغزل آفرینی ہو اور ایک طرح ایک سحر انگیزی ہو۔ لیکن اب مجھ جیسا بے سورا شخص آپ سے اتنا وقت لے گیا تو یقیناً مجھے آپ سے اظہار تعزیت ہی کرنا چاہیے، لیکن میں اب اتنا وقت تو نہیں پاتا کہ میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس پر باقاعدہ کلام کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ نصیحت کر کے میں اگر آپ سے اجازت چاہوں تو یہ انشاءاللہ مفید اور بہتر ہوگا۔ باقی مہمان آپ کے آ گئے ہیں نا؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ حضرات میرا لحاظ فرماتے ہیں، میرے بزرگوں کے صدقے میں کوئی دامنگیر نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا کہ ہنتے مغنو لاؤ، لیکن یہ کہ مجھے خود لحاظ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آدھ نصیحت میں کر دوں اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں۔ ایسا ہوا، ویسے آج کل تو نصیحت کرنا جو ہے وہ بھی ایک مشکل ہی ہے، کسی کو نصیحت کرنے نا الٹا تقریر سننے کو ملتی ہے۔ کسی کو کہیں خدا کا خوف کرو، حلال پہ گزارا کرو، کہتے ہیں آپ کمال کرتے ہیں، حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، کپڑا کہاں سے آئے گا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کہتے کسی سے کہیں بھائی برائی چھوڑ دو، اچھائی کا راستہ اختیار کرو، کہتے ہیں جی برائی چھوڑ دو، چلے جی چھوڑ دی برائی، کیا دنیا سنور جائے گی؟ کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدماشی ہے، ہر طرف برائی کے جال پھیلے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ڈنڈا لیے کھڑے ہیں ہم برائی چھوڑ دیں۔ کیا فائدہ؟ چھوڑ بھی دے دے دنیا تو اسی طرح رہے گی۔ اب نصیحت کرنے والا بھی اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے۔ تو چلیے ایک حکایت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی آگ تھی، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا، کتنا عرصہ تو اس کے لیے لکڑیاں جمع ہوتی رہیں وہ آگ جلانے کے لیے، اور جب وہ آگ روشن کی گئی تو اس کے شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنے اونچے اس کے شعلے تھے۔ اب اس آگ کی یہ کیفیت تھی۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا کہ ہاں بھئی بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ ظاہر مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھیں۔ لو جی ذرا ان کی ہمت دیکھو، وہ آگ جہاں پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں آگ بجھانے، بالکل ہی عقل سے پیدل ہے، فارغ ہے۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پانی کے چند قطرے یہ اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے معلوم ہے یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی
وہ بلبل کہتی ہے کہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو میں بھی عرض کروں گا کہ اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ممکن ہے فرق نہ پڑے، ممکن ہے کہ اچھائی کا بول بالا نہ ہو، ممکن ہے برائی ختم نہ ہو، ویسے تو مجھے یقین ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا نا، ہمیں تو پڑے گا۔ ہمارا نام کون سی فہرست میں جائے گا؟ برائی پھیلانے والوں کی یا اچھائی کے چراغ جلانے والوں کی؟ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو بھائی، دنیا کو فرق پڑے نہ پڑے، اپنا نام تو اچھی فہرست میں درج کرا لو۔ تو حضرات مکرم، اگر ہم ذرا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے صرف ایک شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرا اپنا ذوق ہے، اپنا انداز ہے، ذرا جو روایتی انداز ہے ذرا اس سے ہٹ کے، میری گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اس کا ذائقہ بھی ذرا مختلف تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، اور جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ پاک کہ پیر صاحب کی علم و عمل میں مزید